السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میر تقی میر کی جو غزل ہم پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ سے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دیں. اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو اسکپ کر دیں، ان باتوں کو نہ سنیں. اگر چاہیں تو ضرور سن لیں. دیکھیے، یہ لیکچرز ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ہوتی کہ جن کو آپ اسکپ کر کے آگے چلے جائیں. جب آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 40 منٹ کے لیکچر کے دوران آپ 10 منٹ کے بعد کینٹین چلے جائیں، وہاں سموسے کھائیں اور 15 منٹ کے بعد پھر واپس آ جائیں اور باقی لیکچر سنیں. تو اسی طرح یہ لیکچرز ہیں. یہ چینلز ہم کسی پیسے یا کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں چلا رہے ہیں، اس لیے چلا رہے ہیں کہ آپ کو ان سے کچھ فائدہ ہو جائے. حالانکہ ان چینلز کو چلتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ، اور یہ انڈر ریٹڈ چینلز ہیں، ان پر لوگ نہیں آتے. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں جو آتے ہیں وہ اصلی لوگ ہیں اور اصل طالب علم ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ان باتوں کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی میر کی غزل. اس کا پہلا شعر ہے: کل دل آزردہ گلستان سے گزر ہم نے کیا، گل لگے کہنے کہو منہ نہ ادھر ہم نے کیا. اس میں آزردہ کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا. گلستان کہتے ہیں پھولوں کی جگہ کو، یعنی چمن کو، باغ کو، ایسی جگہ جہاں پر پھول لگے ہوئے ہوں تو اس کو کہتے ہیں گلستان. یہ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ میر صاحب کی جو غزل ہے یہ ہم نے آپ کے لیے اس لیے چنی ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو ان کے بارے میں، ان کے جو میر صاحب نے اس میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اب اس شعر میں زیر بحث گلستان میں نہ جانا یا اس سے گریز نہیں ہے، لیکن اس شعر کا قرینہ ایسا ہے کہ گلستان میں جانا تفریح کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ عالم وحشت میں، دیوانگی میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہوئے باغ میں بھی چلے گئے. آزردہ دل کو غنچے سے تشبیہ دیتے ہیں اور معشوق کو گلرو اور گل چہرہ کہتے ہیں، یعنی بہت خوبصورت. اس طرح پورے شعر میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ نقطہ یہ بھی ہے کہ ہماری بدحالی ایسی ہے کہ باغ کے پھولوں کو بھی ہم سے ہمدردی ہے اور وہ ہمارا حال جاننا چاہتے ہیں. دوسرا مصرع بہت ہی کمال کا ہے. اگلا شعر ہے: کر گئی خواب سے بیدار تمہیں صبح کی بات، بے دماغ اتنے جو ہو ہم پہ مگر ہم نے کیا. اب اس میں صبح کی بات کا مطلب ہے صبح کی ہوا جس نے معشوق کو جگایا ہے، اور اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ صبح کی جو ہوا ہے جس نے کہ معشوق کو جگایا ہے وہ عاشق کی آہ سحر بھی ہو سکتی، یعنی ساری رات عاشق محبوبہ کا انتظار کرتا رہا اور جب وہ نہیں آئی تو اس نے صبح کے وقت ایک اتنی ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی آہ بھری کہ اس نے محبوب کو جگا دیا. اب یہ یہاں پر ایک تھوڑا سا تجاہل عارفانہ سے بھی کام لے کر کہتا ہے شاعر کہ تم ہم سے اس قدر ناراض ہو تو کیوں ہو، ہم نے تمہیں جگایا ہی نہیں. بالکل نئی بات ہے. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ہم سے ناراض ہو تو ہو جاؤ، مگر ہم نے تمہیں بیدار تو کر دیا. یعنی تم کو کسی کا درد ہے یا نہیں، تم آرام سے میٹھی نیند سوتی رہو. ہم لوگ رات جاگ کر گزارتے ہیں، صبح کو روتے ہیں، تم کو جگا دیا تو تم بھی سن لو. یہ کئی مرتبہ کئی شاعروں نے اس کو اس میں استعمال کیا ہے. علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا. ان کا ایک فارسی شعر ہے جو اس وقت ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے. اس کا ایک آخری مصرع یاد آ رہا ہے کہ عشق کار ست کے بے آہو فغاں نیز کنند. پہلا مصرع ہمارے ذہن میں نہیں ہے، کبھی یاد آیا تو آپ کو بتا دیں گے. اس سے تیسرا شعر جو ہے وہ ہے: نیچا ہاتھ میں مستی سے لہو سی آنکھیں، سچ تیری دیکھ کے اے شوق حذر ہم نے کیا. حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچ جانا یا اس چیز سے جان چھڑا کر آگے گزر جانا. نیچا کہتے ہیں اصل میں ایک چھوٹی سی تلوار یا خنجر ہوتا ہے جسے عام طور پر آستین میں چھپائے رہتے ہیں، اور اس میں جو سج کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے انداز یا روش. تو اس شعر میں کہتے یہ ہیں کہ پہلے مصرے میں اس کا پیکر تو بہت خوبصورت ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ دونوں چیزیں خوف انگیز ہیں.
یعنی ہاتھ میں تلوار اور آنکھوں میں خون، اور آنکھیں خون کی طرح سرخ. اس کے باوجود یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اب اس تاثر میں کچھ دخل لفظ مستی کو بھی ہے، جو شراب کی مستی ہی ہو سکتی ہے، اور کس چیز کی مستی ہوگی، یا وہ مستی ہوگی جو کسی کے حسن کو دیکھ کر طاری ہو جاتی ہے. اور دوسرے مصرے میں جو لفظ سج ہے، اس سے حسن کے تاثر کو زیادہ تقویت ملتی ہے، کہ کیونکہ اس کے ذریعے ذہن میں سجاوٹ کی طرف منتقل ہوتا ہے. سج کو سجاوٹ کے معنی میں استعمال بھی کرتے ہیں. سج دھج آپ نے سنا ہوگا، بہت عام لفظ ہے. تو نیچا عام طور پر بچوں، عورتوں اور عیاروں کا ہتھیار سمجھا جاتا ہے. یعنی مرد جو دلاور ہوتا ہے وہ تو سامنے تلوار لے کر آتا ہے، لیکن جو بزدل ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے عورتوں اور بچوں کی طرح، یا بہت عیار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، دشمن کو بھی مارنا چاہتا ہے لیکن ہتھیار کو چھپا کے رکھتا ہے اپنی آستین میں، تو اس کو نیچا کہتے ہیں. آپ نے اگر پرانی داستانیں پڑھی ہوں گی، داستان امیر حمزہ وغیرہ، تو اس میں جتنے بھی عیار کریکٹر اور یہ کردار دکھائے گئے ہیں، وہ اسی طرح اسی ہتھیار سے لڑتے ہیں. شاید اس لیے کہ اس کو چھپانا آسان ہوتا ہے. نیمچا بھی کہتے ہیں اس کو، نیچا بھی کہتے ہیں. تو یہ جو شعر جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اس لفظ کی معنویت ظاہر ہے. حذر ہم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے ایک لطف ہے اس میں، کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ حذر کس چیز سے کیا. ممکن ہے سامنے آنے سے کیا ہو، ممکن ہے اظہار محبت سے کیا ہو، ممکن ہے یہ پوچھنے سے کیا ہو کہ کہاں کا ارادہ ہے. حذر کو اس کے اصلی معنی یعنی خوف میں بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر شعر کا لطف ذرا کم ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں. کھا گیا ناخن سر تیز جگر دل دونوں، رات کی سینہ خراشی میں ہنر ہم نے کیا. رات کی سینہ خراشی سے مراد ہے پچھلی رات کی سینہ خراشی، کیونکہ سینہ خراشی کے لیے صرف رات کے وقت کی تخصیص کرنا کہ ہم نے راتوں کو سینہ خراشی کرنے میں بڑا ہنر کیا کوئی معنی نہیں رکھتا. مراد اصل میں یہ ہے کہ ہم سینہ خراشی تو کرتے ہی رہتے تھے، پچھلی رات بھی ہم نے کی، اور بڑا ہمارا تیز اور نوکدار ناخن دل اور جگر دونوں کو کھا گیا. مطلب ہے کہ ناخن سے اپنے دل کو بھی چھیلتے رہے اور جگر کو بھی چھیلتے رہے. اب کھا گیا کا محاورہ یہاں پر بہت خوب استعمال ہوا ہے. ناخن کو سرتیز کہنے میں یہ کنایا بھی ہے. سرتیز کا شاید ہم آپ کو مطلب بتانا بھول گئے. سرتیز کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کی نوک ہو، یعنی نوکدار ہو. تو ناخن کو سرتیز کہنے میں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شدت جنوں کے باعث ناخن ترشوائے نہیں اور وہ بڑھ کر لمبے اور نوکیلے ہو گئے. اور دل جگر کو چاک کر ڈالنے کا نام سینہ خراشی میں ہنرمندی رکھتا ہے. بہت خوب ہے شعر، بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ اس میں صرف لفاظی ہے، اصلیت سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگلا شعر ہے. کام ان ہوٹوں سے وہ لے جو کوئی ہمسا ہو، دیکھتے دیکھتے ہی آنکھوں میں گھر ہم نے کیا. آنکھوں میں گھر کرنے کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کے اندر رہنا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں ہے. تو یہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے پہلے مصرے میں، وہ سے مراد معشوق ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے ہونٹوں سے معشوق تب کام لے، یعنی بوسہ لے یا بات کرے جب کوئی ہم جیسا ہو. ہم نے اس پر ایسا رنگ جمایا کہ تھوڑی دیر میں ہم اس کی آنکھوں میں بس گئے. آنکھوں میں گھر ہم نے کیا، ابھی آپ کو اس کا مطلب میں نے بتایا ہے. اور دیکھتے دیکھتے اور آنکھوں کی رعایت بہت اچھی ہے. یہ نقطہ بھی اچھا ہے کہ معشوق کے ہونٹوں سے کام لینے کی شرط یہ نہیں بتائی کہ آدمی لفاظ ہو، یعنی باتیں کرنے والا ہو، لسان بھی کہتے ہیں جس کو. اشارہ یہ ہے کہ وہ ہونٹوں اور آنکھوں میں ایک ربط ہے. اگر کام کے معنی مقصد فرض کیے جائیں تو پہلے مصرے میں وہ سے مراد ہوگی وہ شخص، اور مفہوم یہ ہوگا کہ ان ہونٹوں یعنی معشوق کے ہونٹوں سے مقصد یعنی بوسہ یا مسکراہٹ وہی حاصل کر سکتا ہے جو ہمارے جیسا ہو. شعر ہے اگلا، اس کا دیکھ لیجئے کہ بارے کل ٹھہر گئے ظالم خواخار سے ہم، منصفی کیجئے تو کچھ کم نہ جگر ہم نے کیا. بارے سے مطلب ہے یہاں پر کسی طرح سے بھی، اور ٹھہرنا یہاں پر آپ دیوان میں دیکھیں گے تو ٹھہرنا نہیں لکھا بلکہ ٹھہرنا لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے قائم رہنا، ثابت قدم رہنا. اور یہاں سے مطلب ہے ساتھ. تو شعر کا مطلب یہ بنتا ہے دوسرے مصرے میں تو انہوں نے خوب یعنی وہ بات کی جو ہمارا آپ روزمرہ بولتے ہیں،
منصفی کیجیے سے تو مراد ہے اگر آپ انصاف سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری زبان، اور اسی وجہ سے ہماری شاعری میں بھی انڈر اسٹیٹمنٹ کہہ لیجیے، انگریزی میں بہت کم استعمال ہوا ہے، چونکہ یہ اسلوب ہمارے ہاں عام نہیں ہے، اس لیے اس کو برتنا مشکل بھی ہے، لیکن زیر بحث شعر میں اور کئی دوسرے شعروں میں بھی میر نے انڈر اسٹیمیٹ کو بہت خوبی سے برتا ہے۔ خونخوار کی مناسبت سے بھی جگر بہت خوب ہے، کیونکہ خون جو ہوتا ہے وہ جگر میں بنتا ہے۔ تو جس چیز کو آپ اس شعر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تجھ سے ظالم کے سامنے آیا، جان کا میں نے کچھ خطر نہ کیا۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل تھی جو مختصراً جلدی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، کیونکہ ویڈیو ذرا سی بھی لمبی ہو جائے تو پھر ہمارے دوست اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اسکپ کرنے لگتے ہیں اور ہماری ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے میر کی کسی اور غزل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔